بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقار ارشد آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ لیکچر کی ڈسکشن کے لیے وائٹ بورڈ کی طرف موو کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری۔ پریویس لیکچر میں ہم کیریئرز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کیریئرز کیا ہیں؟ دراصل یہ وہ شعبہ جات ہیں کہ جن میں کوئی بھی بایولوجی کا طالب علم جا سکتا ہے، جن کو کوئی بھی بایولوجی کا طالب علم اختیار کر سکتا ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے جن کیریئرز کو ڈسکس کیا وہ میڈیسن اینڈ سرجری ہے، وہ ایگریکلچر ہے، وہ ہارٹیکلچر ہے۔ ہم ڈسکس کر چکے فارمنگ کے بارے میں، ہم ڈسکس کر چکے اینیمل ہسبینڈری کے بارے میں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے فارسٹری کے بارے میں اور بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ یہ مختلف شعبے ہیں جو بایولوجی کو پڑھنے کے بعد، بایولوجی کے مطالعے کے بعد ایک طالب علم اختیار کر سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈسکس کر لیتے ہیں فارسٹری کو۔ فارسٹری کی بات کی جائے، اس کو جنگلات کا علم کہا جاتا ہے۔ جنگلات کے ماہرین اس شعبے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ نیچرل فارسٹ جتنے بھی پائے جاتے ہیں ان کی کیئر کرنا۔ قدرتی جنگلات کی دیکھ بھال کا کام یہ ایک اہم شعبہ ہے جو کہ فارسٹری سے تعلق رکھتا ہے، جنگلات سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح اس شعبے سے متعلقہ لوگوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں نئے جنگلات کے لگانے کے حوالے سے۔ کہاں پہ لگانے چاہیے، کس طرح سے لگانے چاہیے، کتنے رقبے پہ لگانے چاہیے، یہ تمام کام محکمہ جنگلات کے ماہرین کا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس شعبے کو اختیار کرنے کے لیے ایک طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بایولوجی میں حاصل کریں۔ اسی طرح وہ طالب علم جو کہ بیچلرز کرتے ہیں بوٹنی یا زوالوجی میں، وہ بھی یہ شعبہ اختیار کر سکتے ہیں۔ بوٹنی کے شعبے کے اندر پلانٹس کو پڑھا جاتا ہے، زوالوجی کے شعبے میں اینیملز کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک طالب علم جو بیچلر لیول تک 16 ایئرز ایجوکیشن سے پہلے 14 ایئرز ایجوکیشن مکمل کر لیتا ہے بوٹنی یا زوالوجی میں، وہ اس شعبے کو اختیار کر سکتا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے فارسٹری کے بارے میں بتائیے۔ مختصر سوال کے جواب میں آپ بتا سکتے ہیں یہ وہ شعبہ ہے جس سے متعلقہ ماہرین کا کام پہلے سے موجود جنگلات کی دیکھ بھال کرنا ہے اور حکومت کو نئے جنگلات لگانے کے لیے مشورے دینا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بایو ٹیکنالوجی کیا ہے آئیے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ It deals with the production of useful products from microorganism۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس سے متعلقہ ماہرین کا کام خود بینی جانداروں کو استعمال کرنا ہے اور انسانیت کے لیے مفید اشیاء کی تیاری کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی مثالوں کا تذکرہ کیا جائے، دودھ سے دہی بنانے کا عمل، دودھ سے پنیر بنانے کا عمل، انگور سے شراب بنانے کا عمل، اسی طرح آٹے کو خمیر کرنے کا عمل، یہ تمام مثالیں ہیں بایو ٹیکنالوجی کی۔ بایو ٹیکنالوجی کے شعبے کو اختیار کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرے بایولوجی میں، یا دوسری آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے بیچلرز کیا ہے بوٹنی میں یا زوالوجی میں تو وہ بھی یہ شعبہ اختیار کر سکتا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی ایک لیٹسٹ فیلڈ ہے، ایک لیٹسٹ پروفیشن ہے، ایک جدید ڈسپلن ہے بایولوجی کا، اور اس کے نت نئے کارنامے ہیں جو ہم آئے دن سنتے ہیں اور ہمیں خبروں میں سننے کو ملتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بایو ٹیکنالوجی کی ڈیٹیل آنے والے لیکچرز میں، آنے والے چیپٹرز میں 9th اور 10th کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک کیریئرز کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شعبے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے کہ بایولوجی کے علم کو حاصل کرنے کے نتیجے میں بایولوجی کا ایک طالب علم انہیں اختیار کر سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان شعبوں کو اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ طالب علم کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، اس کا متعلقہ شعبہ اس کی دلچسپی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، تبھی وہ ترقی کے زیادہ مواقع حاصل کر سکتا ہے، اس کے کام میں پروفیشنلزم آ سکتا ہے اور اس کے کام کے معیار کی قدر زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شعبہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے اور ہر شعبے کے ماہرین کی دنیا کو ضرورت ہے، انسانیت کو ضرورت ہے۔
لیکن کرنا یہ ہے جس شعبے کو بھی آپ اختیار کرتے ہیں، جس شعبے کا بھی آپ چناؤ کرتے ہیں، آپ کی اس شعبے سے متعلقہ اہمیت تبھی بن سکتی ہے جب آپ اس میں ماہر ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان شعبوں کو ڈسکس کرنے کے بعد آئیے ڈسکس کرتے ہیں قرآن اینڈ بایولوجی کے حوالے سے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک میں بایولوجی سے متعلق کیا اشارات ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن پاک کی بات کی جائے، ہمیں معلوم ہے، ہمارا علم ہے، یقین ہے، اعتقاد ہے، ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی کا منبع نازل کیا۔ اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو ختمی اور آخری آسمانی کتاب ہے، اور جس کی اتھینٹیکیشن پر کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن پاک علم و رشد کا ذریعہ ہے اور تمام علوم کا منبع ہے، جتنے بھی علوم ہیں ان کا سرچشمہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن پاک جو کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں ہمیں بے شمار جگہوں پر بے شمار اشارات ملتے ہیں بایولوجی کے علم کے حوالے سے، جانداروں کی زندگی کے حوالے سے، ان کی شکل و صورت کے حوالے سے، ان کی تخلیق کے حوالے سے، اور ان کی گروہ بندی کے حوالے سے۔ قرآن پاک کے علوم تمام کے تمام علوم ختمی اور آخری علوم ہیں اور مستند ترین علوم ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دی گئی 4 آیات جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں مینشن ہیں، یہ اشارہ کرتی ہیں انسانوں کی تخلیق کی طرف، یہ اشارہ کرتی ہیں زندگی کے آغاز کی طرف، یہ اشارہ کرتی ہیں تخلیق کے مراحل کی طرف، اور یہ اشارہ کرتی ہیں جانداروں کی گروہ بندی کی طرف۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بیسک اور اتھینٹک نالج ہے۔ اس کے اندر اوریجن آف لائف کے حوالے سے، لیونگ آرگنزم کے ارتقاء کے حوالے سے اشارات موجود ہیں، جانداروں کی خصوصیات کے بارے میں اور انسانوں کی تخلیق سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی آیت کریشن فرام واٹر کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے تخلیق کی طرف کہ کسی بھی جاندار کی بات کی جائے، اس کی زندگی کا آغاز پانی سے ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بے شک ہم نے بنایا پانی سے کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، حی جو کہ زندہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، سورۃ الانبیاء کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ خالق ہیں، جو کہ مالک ہیں، جو کہ رازق ہیں، ہم سب کے پروردگار ہیں، ہم سب کے پیدا کرنے والے ہیں، جن کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے، انہوں نے ہر جاندار چیز کو پانی سے تخلیق کیا ہے۔ اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنٹیفکلی بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنے جاندار ہیں ان کا اوریجن پانی سے ہے۔ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اوریجن آف لائف پانی کے ذریعے سے ہے، زندگی کا ارتقاء پانی کے ذریعے سے ہے، زندگی کی بنیاد پانی ہے۔ اگر ہم بات کریں انسانوں کی، ہمارے ہاں بھی انسانوں میں نئی نسل کے پیدا ہونے کا عمل پانی کے ایک قطرے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا ہے اور بچے کی پیدائش مکمل ہوتی ہے۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ کون سی ورسز ہیں جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں مینشن ہیں، ان آیات کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسری آیت کریشن فرام کلے۔ اس آیت کے اندر، اس آیت کا موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جاندار پیدا کیے ہیں، انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ کلے سے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کلے کس کو کہا جاتا ہے؟ کلے کہا جاتا ہے چکنی مٹی کو، ایسی مٹی جسے مجسمے کی صورت میں ڈھالا جا سکتا ہے، ایسی مٹی جس پہ کوئی چیز ماری جائے، ضرب لگائی جائے تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت کو پڑھ لیجئے، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے جو کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے، ایسی مٹی سے جو بھربھری مٹی ہے،
سورۃ الرحمن کی یہ آیت ہے، اور اس آیت کا مطلب اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے سائنسی نقطہ نظر سے تو سائنس بھی یہ کہتی ہے ہمارے جسم میں بائیو ایلیمنٹس موجود ہیں، اور وہ بائیو ایلیمنٹ جو ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمارے جسم کی کمپوزیشن کا پارٹ ہیں، ان میں سے اکثریت ایسے ہیں جن کا اوریجن ارتھ ہے، جن کا ارتقا مٹی سے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کے ذریعے سے ہم کریشن کے کنسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ ورڈز کو، اگلی سورت کی آیت کو۔ سٹیپس آف کریشن، یہ آیت جو کہ سورۃ المومنون کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ تخلیق کے مراحل کے بارے میں ہنٹس دے رہے ہیں، انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ آئیے آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے سے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، بس ہم نے پیدا کیا ایک نطفے سے، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، لوتھڑے کے اوپر گوشت چڑھایا، فکسونا العظام لحما، اور پھر ہڈی بنائی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مختلف مراحل ہیں، ایونٹس ہیں کریشن کے۔ اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو انسانوں کے اندر تخلیق کے مراحل ہو ایسے ہی ہیں۔ آغاز اگر زندگی کا ہوتا ہے پانی کے ایک قطرے سے ہوتا ہے، وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، ایک ہڈی بنتی ہے، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، اور پھر ایک مکمل جاندار وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بات ہے 1400 سال پہلے کی کہ جب قرآن پاک نازل ہوا، جب سائنس اس ڈیپتھ تک نہیں پہنچ پائی تھی، جب وہ آلات ڈسکور نہیں ہوئے تھے، وہ سرجیکل انسٹرومنٹ انسان نہیں بنا پایا تھا کہ جن کے ذریعے کریشن کو اسٹڈی کیا جا سکے، تب ماں کے پیٹ کے اندر، اتنی تاریکی کے اندر، اتنی گہرائی کے اندر، قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اشارات دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا، پانی کے قطرے سے بنایا، وہ نطفہ تھا، اس کو لوتھڑے میں تبدیل کیا، ہڈی بنائی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، ایک مکمل جاندار کی شکل میں ڈال دیا، اور جب اس کی شکل مکمل ہو گئی تو ماں کے پیٹ سے اس کی پیدائش ہو گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں غور و فکر کی۔ چوتھی آیت، کنسیپٹس آف کلاسیفیکیشن۔ قرآن پاک میں سورۃ النور کے اندر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کلاسیفیکیشن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آئیے آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور بے شک اللہ ہی ہے جس نے بنایا، خلقہ بنایا، کل دابہ زمین پہ رہنے والے جانداروں کو، من ماء پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنی، بس اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل ڈینگتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ ایسے ہیں جو چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں پہ، 4 پاؤں پہ چلنے والے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ ہر شے کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے جانداروں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چوپائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کو موت دینے والا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے بعد اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ ہمارے جسم کا انجینئر ہے، تمام جانداروں کے جسم کا انجینئر ہے۔ اس کو پتا ہے کہ کون سی روح کو کیسے بنانا ہے، اس کو پتا ہے کہ ناک کو کہاں پہ رکھنا ہے، کان کو کہاں جگہ دینی ہے، ہاتھوں کو کہاں فٹ کرنا ہے، پاؤں کی جگہ کہاں بہتر بنتی ہے، دماغ کہاں بہتر انداز میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ یہ آیت دراصل اشارہ کر رہی ہے کلاسیفیکیشن کے حوالے سے، جانداروں کی گروہ بندی کے حوالے سے، کہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو اپنی ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پہ چلنے والے ہیں جس کی مثال انسان ہے، کچھ 4 پاؤں پہ چلنے والے ہیں جس کی مثال مویشی ہیں، کیٹل ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں جس کی مثال سانپ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آیات اشارات ہیں جو کہ زندگی سے متعلق ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو کہ بایولوجی سے متعلق ہمیں علم فراہم کرتے ہیں۔
ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی آیات کی ترجمے کے ساتھ سمجھنے اور تفسیر کرنے کی کوشش کریں، قرآن پاک سے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک میں جو کہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے، جس کا موضوع انسان ہے، میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رہنمائی موجود ہے، علم کا ذخیرہ موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ٹاپک قرآن اینڈ بایولوجی کے حوالے سے تھا۔ آج ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ قرآن پاک میں بایولوجی کے حوالے سے، زندگی کے ارتقاء کے حوالے سے، ایونٹس آف کریشن کے حوالے سے، کلاسیفیکیشن آف آرگینزم کے حوالے سے کن موضوعات کی طرف اشارات دیے گئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا کیریئرز کے بارے میں، جو کہ پریویس لیکچر میں مسنگ تھے اور رہ گئے تھے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اور سمجھنے کے بعد آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ مختلف سوالات بن سکتے ہیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیریئرز کے حوالے سے، ان کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قرآن کی کس سورت کی آیت کے اندر یہ ٹاپک پوچھا گیا ہے، کریشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، کریشن فرام کلے کے بارے میں بتایا گیا ہے، کریشن فرام واٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایونٹس آف کریشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا کلاسیفیکیشن آف آرگینزم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آبجیکٹیو ٹائپ پورشن کے لیے آپ نے اس ٹاپک کو میمورائز کرنا ہے، سبجیکٹیو ٹائپ کویسچن بھی بن سکتا ہے، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے آج جو آیات ہم نے ڈسکس کی اور ان کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لی ہوں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔